سیحان نے فائنلی اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ الہام سے شادی کر لے گا، کیونکہ وہ الہام کی محبت کے آگے بہت زیادہ مجبور ہو گیا ہے۔ الہام نے دوسری طرف سیحان کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ غازی یوسف نے ہی ایلف کو جان سے مارا تھا۔ اب یہ حقیقت بھی کھل گئی سیحان کے آگے۔ اور کیا اب غازی یوسف کو سیحان معاف کر پائے گا، یا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوبارہ سے اپنی ایک اور نئی زندگی الہام کے ساتھ بسا لے گا، اپنے باپ کو بھی چھوڑ کر اور اپنی ساری دولت شہرت کو بھی چھوڑ کر۔ دراصل الہام کو تو یہ بات پتہ چل ہی گئی ہے کہ ایلف کی موت نہیں تھی، بلکہ ایک باقاعدہ قتل کیا گیا تھا جو کہ غازی یوسف نے زکریا کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ لیکن اتنی بدقسمتی ہے غازی یوسف کی کہ یہ قتل اس کو بالکل بھی فائدہ مند نہیں پہنچا تھا، کیونکہ جیسے ہی اس نے ایلف کا دل نکلوا کر ڈونیٹ کروا دیا تھا سیحان کو، دوسری طرف اس سے پہلے ہی ایک اور ہارٹ بھی آ ہی گیا تھا سیحان کے لیے، اور یہ پچھتاوا آج تک غازی یوسف کو دن رات کی نیند خراب کرے ہوئے ہے۔ لیکن دوسری طرف اب غازی یوسف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ لالا کے پاس جائے گا اور اس کو کہے گا کہ اپنے وہاب خان کی بیٹی کی موت کا بدلہ مجھ سے لے لے اور میرے سیحان کی جان کو بخش دے، یعنی کہ غازی یوسف اپنی جان کا نذرانہ دینے جا رہا ہے، کیونکہ ویسے بھی سیحان تو اس کے پاس آتا ہی نہیں ہے، اور ایسی زندگی کا کیا ہی فائدہ غازی یوسف کی جس میں اس کا بیٹا ہی سیحان اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ تو ابھی یہی سمجھتا ہے کہ سیحان کو کچھ بھی نہیں پتا کہ کس طرح سے غازی یوسف نے بیچاری ایلف کو مار دیا تھا گلا دبا کر۔ بہرحال دوسری طرف اب لالا سے بات کرتا ہے غازی یوسف اور یہ کہتا ہے کہ میری جان لے لو لالا، جس پر لالا کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے غازی یوسف اتنی آسانی سے جان لے لوں گا تمہاری؟ بیٹا مرا ہے نا میرا، تو تمہارا بھی بیٹا مرے گا، اور ویسے بھی جس طرح سے میں ہر روز مرتا ہوں اور ہر روز جیتا ہوں اپنے بیٹے وہاب خان کو یاد کر کر کے، تمہیں بھی یہی اذیت دیکھنی پڑے گی، تم بھی سیحان کی ہر روز جان کا نذرانہ پیش کرو گے۔ بہرحال اب یہ باتیں تو ہو رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف اب سیحان نے الہام کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ الہام کو یہ کہتا ہے کہ تم واپس ترکی نہیں جا سکتی۔ الہام کہتی ہے کہ میں کس حیثیت سے یہاں پر رہوں گی سیحان، جس پر سیحان کہتا ہے کہ میری بیوی کی حیثیت سے، اور ہاتھ پکڑ کر اس کو لے جاتا ہے، اور اب کورٹ میرج دونوں کر لیتے ہیں، دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے اور دونوں بہت زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ سیحان الہام کو کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں بالکل وہی چمک ہے جو کہ ایلف کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ایلف میرے پاس ضرور آئے گی۔ جس پر الہام اب اس کو بتا ہی دیتی ہے کہ تمہارے باپ غازی یوسف نے ہی تمہاری بیوی کو مارا تھا، اور میرے پاس ایک ایک چیز کا ثبوت ہے، اور چندہ اس بات کی گواہ ہے، کیونکہ چندہ نے اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے غازی یوسف کو زکریا کے ساتھ یہ باتیں کرتے سنا تھا کہ ہمیں ایلف کو نہیں مارنا چاہیے تھا، ہم نے ایلف کو جان سے مارنے میں بڑی ہی جلد بازی کر دی، کیونکہ ہم سیحان کے لیے ایلف کا ہارٹ ڈونیٹ کرنا چاہتے تھے، اس سے پہلے ہی بیچاری ایلف نے اس کا ہارٹ کی ڈونیشن کا کام کر دیا ہوا تھا، یعنی کہ ڈونر مل ہی گیا ہوا تھا، فضول میں ایلف کو بھی مار دیا۔ اور یقین نہیں آتا تو تم چندہ سے خود بات کر لو، چندہ صرف ابھی تک اسی لیے خاموش تھی تاکہ تم دونوں باپ بیٹا میں لڑائی نہ پڑے اور نہ ہی گھر میں فساد پڑے، کیونکہ ایلف تو چلی گئی، اب ایلف تو واپس نہیں آ سکتی۔ جس پر سیحان ہکا بکا رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ ساری باتیں مجھے اب بتا رہی ہو، میں چھوڑوں گا نہیں اپنے باپ کو۔ جس پر الہام کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے کر لو، لیکن میں نہیں چاہتی کہ ہم دونوں کی زندگی میں اب کوئی مسئلے مسائل پیش آئیں، مر مر کر تو ہماری زندگی دوبارہ سے سیدھی راہ پر آئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف اب بیچاری رانیہ کی زندگی بھی بڑی ہی اجیرن کر دی ہے لالا نے۔ لالا رانیہ کو ایک داسی بنا کر اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہے اور طرح طرح کے ظلم ڈھاتا ہے اس پر، اور یہ کہتا ہے کہ جب تک سیحان یہاں نہیں آ جاتا تم ایسے ہی داسی بن کر یہاں پر رہو گی۔ لیکن رانیہ پر لالا کی بیوی کو بہت ترس آنے لگ جاتا ہے، وہ کہتی ہے کہ تمہارا قصور یہ نہیں ہے کہ تم یہاں پر آئی ہو، قصور یہ ہے کہ میرے بیٹے کی موت تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ بیٹا تو میرا چلا گیا ہے، تم اور تمہارا بھائی بھی تو کسی کی اولاد ہیں، میں تم دونوں کو یہاں سے آزاد کروا دوں گی اور بھگوا دوں گی۔ جس پر رانیہ بھی خوش ہو جاتی ہے اور اس کا بھائی بھی خوش ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہمراہی ڈرامہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں اب رانیہ نے اور اس کے بھائی نے یہاں سے فرار ہو جانا ہے۔ دوسری طرف غازی یوسف بہت زیادہ مشکلات میں آنے والا ہے، کیونکہ سیحان کو پتہ چل گیا ہے کہ غازی یوسف نے ہی اس کی بیوی کو مروایا تھا، اور سیحان خود اپنے باپ کو اریسٹ بھی کروا دے گا۔ تو دوستو آپ کو ہمراہی ڈرامہ کی پریڈکشن کیسی لگی ہے؟ یہ ایک پریڈکشن تھی، ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کی سٹوری تھوڑی ڈیفرنٹ ہو۔ اللہ حافظ۔